یہ بالکل کوئی دلیل نہیں ہے کہ جو پنجاب کا رہنے والا ہے واجب القتل ہے۔ مجھے خود 3-4 دفعہ دھمکی ملی ہے قتل کی۔ یہ ہم مان لیتے ہیں، ریاست نے ہمارے بچے لاپتہ کیے، ہم یہ مان لیتے ہیں، ہمارے خواتین بے عزت کی، ہم مان لیتے ہیں، مجھ جیسے کی ماں محفوظ نہیں، ہم مان لیتے ہیں۔ فیصلہ اسلام آباد میں اور جان کی قربانی میں دوں۔ ہمارے 200 بچے یرغمال ہیں اور کوئٹہ میں عادل بادی کے گھر پہ چھپ، یہ سنجیدگی۔ بلوچستان میں امریکہ کا ڈالر انوال ہے، چائنا کا پیسہ انوال ہے، ہندوستان کا پیسہ انوال ہے، سعودیہ کا ریال انوال ہے، ایران کا تمن انوال ہے۔ سب سے پہلے تو کل ٹرین جو حادثہ ہوا ہے ہم اس کی مذمت کل بھی کی، ابھی فلور پہ بھی ہم کر رہے ہیں، کریں گے۔ اتنا معاملہ سادہ بھی نہیں ہے۔ بلوچستان میں امریکہ کا ڈالر انوال ہے، چائنا کا پیسہ انوال ہے، ہندوستان کا پیسہ انوال ہے، سعودیہ کا ریال انوال ہے، ایران کا تمن انوال ہے۔ اس لیے اتنا سادہ مسئلہ بھی نہیں ہے، بہت بڑی جنگ ہے، تو اس کو اسی پس منظر میں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ مذہب کے نام پر ہی جو ہمارا موقف ہے، ہم جب بات کرتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک سائڈ پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید ہم سخت بات کرتے ہیں یا ہم ایف کو کہتے ہیں یا سیکورٹی اداروں کو کہتے ہیں، لیکن ہم بار بار کہہ رہے ہیں یہ بات۔ مجھے خود 3-4 دفعہ دھمکی ملی ہے قتل کی، تو یہ مجھے دونوں طرف سے ملتی ہیں، تو موت اور زندگی اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ مذہب کے نام پر قتل کی ہم نے مذمت کی ہے کہ جو مذہب کے نام پر قتل کرتے ہیں، مسلک کے نام پہ قتل کرتے ہیں، کوئی داڑھی والا قتل کرتا ہے اس کی ہم نے ہر وقت مذمت کی ہے۔ جو قوم کے نام پہ قتل کرتے ہیں، قومیت کے نام پہ ہم نے اس کی ہر وقت مذمت کی ہے۔ یہ بالکل کوئی دلیل نہیں ہے کہ جو پنجاب کا رہنے والا ہے واجب القتل ہے۔ ہم فوج کی مخالفت کرتے ہیں کہ فوج کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو واجب القتل قرار دے کر کے لاپتہ کر کے اس کی لاش جنگل میں پھینک دے۔ فوج کا کام نہیں، عدلیہ کا کام ہے۔ موت کا فیصلہ پاکستان کے آئین کے مطابق عدلیہ کا کام ہے، کسی کو پھانسی دے۔ تفتیش کرنا فوج کا کام ہے، لیکن اسی طرح کسی تنظیم کا، کسی فرد کا، اگر کسی نے میرا بھائی بھی، سگا بھائی بھی قتل کیا ہو تو مجھے یہ اختیار نہیں ہے کہ چوک پہ اس کو میں ماروں گا۔ تو میں قانون آئین کے دائرہ کار کے مطابق اس کو سزا دلوانے کی کوشش کروں گا۔ اس لیے قوم کے نام پہ بھی ہم نے قتل کی مذمت کی ہے۔ کوئی پنجاب کا رہنے والا مزدور، حجام، سندھ کا رہنے والا جو پنجگور میں مارا ہو، وہ اس بنیاد پہ واجب القتل نہیں ہے کہ پنجاب کا رہنے والا ہے۔ ہمارے پنجاب میں پورے بچے پڑھتے ہیں، وہاں کے تعلیم اداروں میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں، تو اس لیے یہ کوئی دلیل نہیں ہوا۔ اس لیے آج اس پہ کسی کو واجب القتل قرار دے، اس کو مار دے، بس سے اتار دے یا اس کو یرغمال بنا دے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ ظلم ہے، میں مانتا ہوں کہ ریاست کی جبر ہے، ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ریاست نے بہت ظلم کیا ہے، یہ ہم مان لیتے ہیں، ریاست نے ہمارے بچے لاپتہ کیے، ہم یہ مان لیتے ہیں، ہمارے خواتین بے عزت کی، ہم مان لیتے ہیں، مجھ جیسے کی ماں محفوظ نہیں، ہم مان لیتے ہیں، لیکن قصوروار پنجاب کا پنجابی نہیں ہے، سندھ کا مزدور نہیں ہے، کوئی دیہڑی دینے والا مزدور نہیں ہے، کوئی بلاک بنانے والا نہیں ہے۔ اور اس میں کہتا ہوں کہ ریاست مجرم ہے، ریاست نے بہت جبر کیا ہے بلوچستان میں، لیکن سب کے باوجود ہمیں انصاف کے ساتھ بات کرنی چاہیے اور انصاف کے دائرے میں ہمیں اپنی حکمت عملی بنانا چاہیے۔ قوموں کے ساتھ لڑائی، بلوچ کی پنجابی ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے، ہماری تو لڑائی اس ذہنیت کے ساتھ ہے جو مجھے کیڑا مکوڑا سمجھتا ہے۔ اس میں بلوچ بھی شامل ہے، اس میں پنجابی بھی شامل ہے، اس میں سندھی بھی شامل ہے، اس میں تمام طبقات شامل ہے جو مجھے کیڑا مکوڑا سمجھتے ہیں، اس میں میرا بلوچ بھی شامل ہے جو مجھ پر ظلم کرتا ہے۔ میری زمینوں پہ، گوادر کی زمینوں پہ تو کسی پنجابی نے تو قبضہ نہیں کیا، کسی بار والے نے تو قبضہ نہیں کیا، اس لیے جو مذہب کے نام پہ کرتے ہیں۔ یہ تو ہم آخری جو بات میں کر رہا ہوں، ساتھی کہتے ہیں ہم فریق بننے کے لیے تیار ہیں، بالکل فریق بنیں گے، لیکن پہلے تو مجھے بتائیں بلوچستان کے فیصلے میں شامل ہوں، بلوچستان کے فیصلے میں کرتا ہوں، بلوچستان کا فیصلہ یہ ایوان کرتا ہے؟ جب فیصلے میں نہیں کرتا، جب فیصلے میں انوالو نہیں ہوں، میں گوادر میں سیکورٹی اداروں سے ملا، بات کی کہ گوادر کی گلیاں کون جانتا ہے میرے علاوہ؟
مجھے کبھی آپ نے پوچھا کہ گوادر میں امن کیسے قائم ہوگا؟ کبھی آپ نے مجھے بٹھایا کہ گوادر میں امن و امان کیسے قائم ہوگا؟ کبھی آپ نے بتایا کہ گوادر پورٹ کیسے چلے گا؟ کبھی مجھ سے پوچھا گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ چلے گا؟ گوادر کی گلیاں، گوادر کے دیہات، گوادر کے پہاڑ کون جانتا ہے میرے علاوہ؟ لیکن مجھے 1 منٹ کے لیے کسی نے بلایا نہیں۔ جب میں فیصلہ میں شامل نہیں ہوں جناب اسپیکر، جب پالیسی سازی میں شامل نہیں ہوں، جب فیصلوں میں شامل نہیں ہوں، تو میں کیسے فریق بنوں گا؟ کیسے مقدمہ لڑوں گا؟ میں کس طرح وکیل بنوں گا؟ کسی طرح میں وکالت کروں گا؟ کس طرح میں جنگ لڑوں گا؟ فیصلہ کوئی اور کرے، وکیل میں بنوں۔ فیصلہ کہیں اور ہوتے ہو، چوکوں پہ میں جنگ لڑوں۔ جب میں فیصلے میں شامل ہوں گا اپنی جان قربان کروں گا۔ جب فیصلہ سازی میں شامل کروں گا میں اپنی اولاد قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایسا نہیں ہوگا فیصلہ اسلام آباد میں ہو، جان کی قربانی میں دوں۔ فیصلہ پنڈی میں ہو، جان کی قربانی میں دوں۔ فیصلہ کوئی اور کرے، بچے میرے مرے، ایسا نہیں ہوتا۔ جب تک یہ ایوان، یہ کابینہ اور بلوچستان والے جو فیصلہ کریں گے پھر ہم قربانی دیں گے، پھر اپنی سرزمین کی حفاظت کریں گے، پھر ہم جنگ لڑیں گے اپنی قوم کی سرزمین کی۔ اس لیے میں نے ابھی تجویز بھی دی ہے، تحریری بھی تمام کے ٹیبل میں رکھیں۔ بالکل ضابط صاحب نے کہا، مجھے تشویش جناب اسپیکر، بنیادی جو تشویش ہے یہ حالات یہ صحیح ہو جائیں گے کل انشاءاللہ۔ مجھے اللہ کی ذات پہ یقین ہے، ظلم نہیں چلتا۔ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ مجھے یقین ہے حالات اچھے ہو جائیں گے، لیکن اصل پریشانی میری یہ ہے تمام آلات کے باوجود مجھے سنجیدگی نظر نہیں آ رہی۔ تمام شاعرائیں غیر محفوظ ہونے کے باوجود مجھے سنجیدگی نظر نہیں آ رہی۔ آج بھی پیس ڈی پی پہ، ٹرانسفر پوسٹنگ پہ، مجھے ابھی آج ہی فضل قادر صاحب نے بتایا، ابھی بتا رہے تھے کہ رات کو جو ہے نا عادل بازئی کے گھر پہ چھاپا پڑا ہے۔ وہاں ٹرین میں بچے پسے ہیں۔ عادل بازئی مجرم ہے؟ عادل بازئی قاتل ہے؟ عادل بازئی کوئی ریاست مخالف ہے؟ یہ کوئی ٹائم تھا کہ عادل بازئی ایم این اے کے گھر پہ چھاپا مارے؟ وہاں ہمارے 200 بچے یرغمال مارے اور کوئٹہ میں عادل بازئی کے گھر پہ چھاپا۔ یہ سنجیدگی، یہ ہماری پالیسی۔ تو میں کہتا ہوں کہ جب سیاسی آپ بالادگی چاہتے ہیں، اتفاق چاہتے ہیں، اتحاد چاہتے ہیں، آپ پورے بلوچستان کے لوگوں کو متحد کرنا چاہتے ہیں، تو آئیں، تمام سیاسی قیادتیں یکجا ہو جائیں، تمام قبائلی سردار نواب یکجا ہو جائیں، مشورہ کریں، ہم فیصلہ کریں گے بلوچستان کا۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا ہم بیٹھیں گے ہمیں تما دیں گے، پرچی تما دیں گے، نہیں آپ لوگ بیٹھیں فیصلہ یہ ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ بلوچستان میرا، اس کا فیصلہ میں کروں گا، یہ ایوان کرے گا، یہ کابینہ کرے گا، بلوچستان کے لوگ کریں گے، ہم بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے، تب پھر ہم فریق بنیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا ہمارے جو وزیر صاحب کہتے ہیں کہ نہیں آپ کیوں ایسا نہیں کرتے، میں کروں گا، بالکل کریں گے، ہم کریں گے، اسی چوک چوراہوں پہ کریں گے۔ ہمارے پاس کوئی آگے پیچھے کوئی گاڑی ماڑی وغیرہ نہیں ہے۔ یہ تمام میں بطور ایم پی آج بھی یہ جو حالات خراب ہو گئے، 2 پولیس والے گوادر میں دیے تھے، ان حالات میں نے 2 پولیس والے واپس کر دیے، 2 پولیس والے بھی واپس کر دیے۔ کوئی ایک پولیس والا میرے ساتھ نہیں ہے، کوئی گن مین میرے ساتھ نہیں ہے کہ میں گھوم رہا ہوں مرتا ہوں، لوگ مر رہے ہیں میں بھی مر جاؤں گا۔ کیا ہوا کہ لوگ مر رہے ہیں، عام لوگ مر رہے ہیں، شاہراہیں مر رہے ہیں، اور ایم پی اے کہتے ہیں کہ مجھے اسکواڈ ملے، گاڑیاں ملے، پولیس والے ملے، گن مین ملے، تک میری جان حفاظت ہو جائے کہ میں تیر ماروں گا۔ ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے ایسا نہیں ہے کہ یہ باتیں کرے کل خوف کے مارے کریں گے، میں نے کبھی خوف کے مارے، موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ایف سی کے خلاف بات کرتا ہوں تو اس لیے کرتا ہوں کہ ریاست مان جیسی ہوتی ہے، اگر بیٹا نافرمان اس کو گلے لگاؤ، اس کا ماتھا چومو، اس کو گلے لگاؤ، محبت کی زبان میں بات کرو، گالی کی زبان میں مت کرو، گولی کی زبان میں بات مت کرو، جو مجرم ہے اس کے ساتھ مجرم جیسا سلوک کرو، جو ڈیتھ اسکواڈ ہے۔ مجھے بتائیں زیری میں اس بچی کو جو اغوا کیا گیا، بچی کو، وہ بی ایل اے والا تھا، مسلح تحریک کا تھا، وہ بی ایل ایف کا تھا؟ رات 1:30 بجے اس بچی کو اغوا کرنے والا بی ایل اے کا نہیں تھا، کس کا تھا؟ ڈیتھ اسکواڈ والے تھے۔ وہ آج بھی گرفتار نہیں ہوئے، آج بھی نہیں پکڑے۔ بچی تو بازیاب ہوا، حکومت نے، وزیر اعلیٰ صاحب نے کوشش کی ہو تو ہوا، لیکن اغوا کار کہاں ہیں؟ زمین کے نیچے چلے گئے، آسمان کے اوپر چلے گئے، وہ کوئی مسلح لوگ تو نہیں تھے۔ رات 1:30 بجے جب ہماری بچی ڈیتھ اسکواڈ کے ہاتھوں محفوظ نہیں ہے، تو اس لیے میں آخر میں پھر حکومت سے کہتا ہوں، خدا را جیسے حاجی زاور نے ہاتھ جوڑا، ایک ہاتھ جوڑنا کافی ہے، تو حکومت
آل پارٹیز طلب کرے, قبائلی لوگوں کو طلب کرے, علماء کرام کو طلب کرے, نوجوانوں کو طلب کرے, ہم بھرپور ساتھ دیں گے. لیکن آخر میں کہ فیصلہ ہم کریں گے, عمل درآمد ہم کریں گے. ایسا نہیں ہوگا اسلام آباد اور پنڈی والے فیصلہ کریں, عمل درآمد ہم کریں. تھینک یو مولوی صاحب, تھینک یو.